بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور لگتا ہے کہ ملک میں الیکشن کا ماحول بننا شروع ہو گیا ہے، کمپینیں شروع ہو گئی ہیں، سیاسی جماعتوں نے دہائیاں دینا شروع کر دی ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ طور پر اپنی پولیٹیکل کمپین کر رہا ہے اور کوئی اجتماعی طور پر فریاد کر رہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ تو سیاسی ماحول بہت گرم ہو چکا ہے، کوئی کپڑے پھاڑ کر سامنے آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ ظلم ہو گیا، اور کوئی کہہ رہا ہے میرا انتخابی نشان چھینا جا رہا ہے۔ اب وکلا بھی سارے ایک جگہ جمع ہو گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹایا جائے، کیونکہ اس چیف کے ہوتے ہوئے تو الیکشن نہیں ہوگا، یعنی یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو الیکشن تو 8 فروری 2024 کو ہونا ہے، اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور کوئی چاہے اپنی تشریف کا پورا زور لگا لے، الیکشن مقررہ وقت پر ہو کر رہیں گے، یہ طے ہے، یعنی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ اب جھگڑا چل رہا ہے لڑکی والوں لڑکے والوں میں کہ جہیز میں کیا لینا دینا ہے، اور لڑکی والوں کی طرف سے کون کون جائے گا، اور لڑکی والوں کا مطالبہ یہ کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے اور ہمیں بھی شادی انجوائے کرنے دے۔ تو دلہن والے رپڑ پا کے پہ گئے نے، باراتیوں کو کارڈ بڑھ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ والا نکاح نہیں چاہیے۔ تو الیکشن کی جو شادی ہے وہ تو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں کرانی ہے۔ اب ان کے خلاف وکلا کیوں کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور کیا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ کیا آئینی قانونی طور پر اس کی گنجائش موجود ہے، یا وکلا نے جو مطالبہ کیا اس میں کوئی وزن ہے؟ وکلا پی ٹی آئی کے ہم زبان کیوں ہو گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے، یہ بڑا اہم ایشو ہے۔ دوسرا اہم ایشو یہ ہے کہ دوسرے پاسے ادھر بھی ڈنڈا چل رہا ہے، اور ادھر ایسا ویسا ڈنڈا چل رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسلام آباد پولیس نے 9 مئی سے متعلق عمران خان کے خلاف تقریباً 6 مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں جمع کرا دیا ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی عدالت ہے، جہاں عمران خان کی انہی 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست تھی۔ چونکہ عمران خان صاحب کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور اس وجہ سے اس بات تو چلے گی 2 جنوری یعنی اگلے سال تک، عدالتی چھٹیوں کے بعد تک۔ لیکن اس دوران ایک اور بڑا کام ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ پر ایک اور نیب میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ یہ توشاہانہ ریفرنس ہے، احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس میں یہ ریفرنس جمع کرایا گیا ہے، جس کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف نے تفتیشی افسر محسن ہارون اور تفتیشی افسر وقار الحسن کے ہمراہ ریفرنس دائر کیا ہے، اور اس ریفرنس میں صرف 2 ملزمان ہیں، جن میں ایک ہے عمران خان اور دوسرے ان کی اہلیہ بشرا بی بی۔ اس سے پہلے جو عمران خان کے خلاف توشاہانہ کیس بنا تھا، وہ پی ڈی ایم کے 5 اراکین اسمبلی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے دائر کیا تھا۔ اس کیس میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو 21 اکتوبر 2022 کو 5 برس کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ چلانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ عمران خان نے اس فیصلے کے خلاف اپیلیں بھی دائر کی، لیکن توشاہانہ کے معاملے پر جو فوجداری مقدمہ شروع ہوا، اس کا نتیجہ 5 اگست 2023 کو ہمارے سامنے آیا، جس میں ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو کرپٹ پریکٹس کا مرتکب ٹھہرا کر انہیں 3 سال کی سزا سنا دی، ان کو گرفتار کیا گیا، اور اسی دن سے عمران خان صاحب جیل میں ہے۔ 5 اگست 2023 سے عمران خان جیل میں ہے۔ اٹک جیل سے وہ اڈیالہ جیل منتقل ہو چکے ہیں، لیکن ان کے مقدمات اور سزائیں ختم ہونے کا نام لے رہی۔ اگست میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے اپیل پر فیصلہ کرتے ہوئے ان کی سزا معطل کر دی تھی، ان کی ضمانت بھی ہوگی، لیکن وہ دیگر مقدمات میں گرفتار ہیں۔ اب توشاہانہ کے معاملے میں بھی نیب کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اب ایک اور توشاہانہ کیس ہے، سائفر کیس میں بھی عمران خان کی گرفتاری ہے، اور 9 مئی کے مقدمات بھی پلیٹ میں رکھ کر عدالت میں پہنچا دیے گئے۔ تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور عمران خان کو کہتے ہیں نا ان کے مقدمات اور ان کی فیتھ کا فیصلہ عنقریب ہونے والا ہے، اور دوسری طرف یہ لڑائی الگ سے چل رہی ہے۔ اور ایک اور اہم خبر یہ ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے۔ جنرل فیض حمید کو فیض آباد دھرنا کمیشن میں بلانے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ انہیں آئندہ ہفتے کمیشن میں طلب کیا جا سکتا ہے، ان کو سوال نامہ دیا جائے گا۔ ان کے لیے ایک سوال نامہ تیار کیا گیا، جس میں تقریباً 40 سوال شامل ہیں۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو اگلے ہفتے بلا کر سوال نامہ جاری کیا جائے گا، لیکن اسی ہفتے ان کو طلبی کا نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کے سامنے جو ابھی حالیہ گواہی ہوئی ہے، وہ آئی بی کے افسر ساجد کیانی نے دی ہے۔ ساجد کیانی 2017 میں ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد تھے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ٹی ایل پی کے خلاف جو آپریشن ہوا، اس میں کوئی بیرونی مداخلت نہیں تھی۔
تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی ادارہ انوالو نہیں تھا. تو بنیادی طور پر آئی بی کے افسر نے آئی ایس آئی کو اس معاملے میں کلیئرنس دی ہے اور جنرل فیاض حمید کو اس معاملے میں کلیئرنس دی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اس کیس میں انوالو تھے. ساجد کیانی جو ہے وہ گریڈ 20 کے افسر ہیں اور نومبر کے اوائل میں ان کے ایس ایس پی اسلام آباد تعینات کرنے کی خبریں بھی آئی تھیں اور وہ ایس ایس پی آپریشن کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں اور یہ ایک بڑی اہم پوسٹ پر رہ چکے ہیں جو کہ چودھری نثار کے پی ایس او کی ہے. تو چودھری نثار کے پی ایس او اس وقت آئی بی کے اعلیٰ افسر ہے, گریڈ 20 کے افسر ہے ساجد کیانی. ان کو آج فیض آباد دھرنا کمیشن میں بلا کر ان سے تفصیلات مانگی. اس وقت وہ بطور جوائنٹ ڈائریکٹر آئی بی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یہ کچھ وقت کے لیے سی پی او راول پنڈی بھی رہ چکے ہیں. تو ان کی جو گواہی ہے اس میں انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کو کلیئرنس دے دی ہے اور آئی بی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹی ایل پی کے دھرنے میں کوئی بیرونی قوت انوالو نہیں تھی. اب دھرنا کرانے میں انوالو نہیں تھی یا دھرنا اٹھوانے میں کوئی انوالو نہیں تھی یا ٹی ایل پی کے خلاف جو آپریشن ہوا, آپریشن تو کوئی نہیں ہوا تھا. تحریک لبیک پاکستان تو سیدھی جا کے فیض آباد میں بیٹھ گئی تھی. ان کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اور پھر جنہوں نے معاہدہ کرایا اور جن کے معاہدے کی کاپیاں سب نے دیکھی, معاہدے پہ دستخط ہوتے ہوئے دیکھے اور پھر دھرنے کے شرکا کو نوٹ بانٹتے ہوئے دیکھے, وہ لوگ فیسیلیٹیٹر تھے, دھرنا ختم کرانے والے تھے, لیکن ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کی کوئی مداخلت نہیں تھی, یعنی انہوں نے ٹی ایل پی کے دھرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو یہ ایک بڑا اہم بیان ہے, لیکن اصل بیان جو ہے وہ آئی ایس آئی چیف جنرل فیاض حمید کا ہونا, جو اس وقت ڈی جی سی تھے, اور اس وقت آئی ایس آئی کے جو چیف تھے غالباً نوید مختار تھے if I'm not wrong. تو اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے چیف ہے ان کو نہیں بلایا گیا, لیکن بعد میں چونکہ جنرل فیاض حمید آئی ایس آئی کے چیف رہ چکے ہیں تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لیے ڈوبیں گے. اب جنرل فیاض حمید کی گواہی اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے اور خبریں بھی آ رہی ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو معاہدہ کروایا یا یہ جو دھرنا ختم کرایا یہ کس کے کہنے پہ ختم کرایا. جنرل باجوہ کا نام بھی وہ لے سکتے ہیں, اس وقت کی حکومت کا نام بھی لے سکتے ہیں, کسی کا نام بھی لے سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو کورٹ پوچھتی ہے بار بار کہ یہ جو دھرنے ہوئے اور یہ جو جسٹس شوکت صدیقی والا کیس ہے ان کو جو ہٹایا گیا, تو یہ ساری سہولیات کس کے لیے تھی, کس کو حکومت میں لانے کا پلان ہو رہا تھا. تو یہ فیض آباد دھرنا بھی عمران خان کو حکومت میں لانے کا ایک پلان تھا, اسی سلسلے کی کڑی تھی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ جنرل فیاض حمید کی گواہی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے 4-6 لوگ گواہی دے چکے ہیں, لیکن کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ فوج کے ادارے کا نام نہیں لے رہا, یعنی آئی ایس آئی کی انوالومنٹ سے تقریباً تمام لوگ انکاری ہیں. اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خان عباسی, اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال, یہ تمام لوگ جو ہے وہ آئی ایس آئی کے اس کردار سے یعنی اس سے انکار کر رہے ہیں. تو دھرنا کرانے کے پیچھے کون سی قوت تھی اور دھرنا ختم کروانے کے پیچھے کون سی قوت تھی, اس کا تعین ہونا ہے. تو دھرنا تو ختم کرانے میں آئی ایس آئی یا فوج کا کردار واضح طور پر نظر آتا ہے, لیکن دھرنا کرانے میں کس کا کردار تھا, اصل سراغ اس کا لگانا ہے. عمران خان نے سائفر کیس میں اپنے خلاف فرد جرم کا جو معاملہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. تو سائفر کی پوری کارروائی کو عمران خان نے چیلنج کیا اور درخواست میں موقف اختیار کیا کہ یہ کارروائی غیر قانونی ہے, اسے کالعدم قرار دیا جائے اور مجھے اس کیس سے ڈسچارج کیا جائے. تو عمران خان صاحب نے اس ساری کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کیس ڈسچارج کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 23 نومبر سے اب تک کی ٹرائل کورٹ کی کارروائی انسانی حقوق کے منافی ہے. 12 دسمبر کو ٹرائل کورٹ نے سائفر کیس میں ہماری درخواست مسترد کی اور ٹرائل کورٹ کے جج نے آفیشل ایکٹ کی دفعہ 13 سیکشن 2 اور 3 میں لفظ شکایت کی درست تشریح نہیں کی. قانون میں لفظ شکایت کی تشریح بڑی واضح ہے. انہوں نے کہا کہ شکایت کا مطلب کسی الزام پر مجسد کے روبرو زبانی یا تحریری استدعا ہے. بانیہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو کیس ہے وہ ایف آئی آر اور پولیس رپورٹ کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے, جبکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ایک قانون ہے جو عام قانون سے مختلف ہے. تو اسپیشل لا ہونے کی وجہ سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کرتے ہوئے قانونی طریقہ کار کو اپنانا ضروری ہے. تو خاص صاحب کی درخواست یہ کہ جب میں نے پڑھنا ہے تو قانونی طریقے نہ پڑھو, اینج نہ پڑھو. انہوں نے بتا بھی دیا کہ چونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ایک اسپیشل قانون ہے جو عام قوانین سے لگے, تو اس کے تحت مجھے پکڑا جائے. آپ نے مجھے ایف آئی اے کی شکایت پہ پکڑا ہوا ہے اور ایف آئی اے نے جو ایف آئی آر کاٹی ہے اس پہ مجھے اندر کیا ہوا ہے.
تو وہ خان صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں انجانے میں نہ جانے میں وہ قانون کی غلطیاں بھی درست کرا رہے ہیں. جس طرح انہوں نے توشہ کیس میں اپنی ساری ایررز دور کرائے اور دوبارہ اس کی سماعت کرائی. اس کے علاوہ بلال بھٹو نے بھی لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, ان کی پولیٹیکل کمپین شروع ہوئی ہے. تو آج انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے بڑا زبردست, وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں سلیب کہتے ہیں, اردو میں تھپڑ کہتے ہیں. یہ تھپڑ فزیکلی نہیں, لیکن اس کو آپ اس کے معنی یہ سمجھیں, جب کوئی الفاظ سخت کو استعمال کرتا ہے کسی کے حوالے سے, اس کو آئینہ دکھاتا ہے تو وہ تھپڑ ہی ہوتا ہے. تو جو بلال بھٹو نے عمران خان صاحب کو آئینہ دکھایا بڑا زبردست آئینہ ہے اور حقائق کے بڑا قریب ہے. انہوں نے آج خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب وکلا سے میں خطاب کر رہا تھا تو پیچھے عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے, عمران خان زندہ باد. تو بڑی اچھی بات ہے, جمہوریت ہی ہونی چاہیے اور اصولی طور پر ہونا بھی یہ چاہیے. لیکن ہمارے یہاں تو اختلاف رائے کو بالکل یعنی معیوب بنا دیا گیا. عمران خان صاحب کو آج احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ توشہ کیس میں یا گھڑی چوری کیس میں وہ جیل کے اندر ہو سکتے ہیں, تو ان پہ بھی چوری کے الزام لگ سکتے ہیں. یہ ہمیں کہتے تھے کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, تو آج انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان پہ چوری کا الزام لگا تو ہم پہ بھی چوری کا الزام ہی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے کسی کو یہ کہہ کر کہ جی وہ چور ہے میں نے کبھی ہاتھ نہیں ملانا, یہ ان کی روایت ہے, ہماری روایت نہیں. ہماری تو جمہوریت ہے, تو جمہوریت میں نعرے لگائیں آپ, چاہے کسی کے بھی نعرے لگائے. تو یہ ان کا ایک اچھا انہوں نے پولیٹیکل سٹانس ان کا تھا, جو کہ مجھے تو اچھا لگا, باقی آپ کی مرضی ہے. تو اب آتے ہیں ملک میں انتخابی عمل کے حوالے سے. الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کا اجرا باقاعدہ شروع کر دیا ہے. کاغذات نامزدگی حاصل کر سکتے ہیں اور 20 تا 22 دسمبر تک متعلقہ RO آفس میں یہ کاغذات نامزدگی جمع کرانا ہوں گے. اور جیسے ہی کاغذات نامزدگی کا عمل شروع ہوا ہے, رولے پہ گئے نے جتنے مفرور اشتہاری لگڑ بگے سب باہر آ گئے ہیں کہ جی ہم نے بھی الیکشن لڑنا ہے, اور ایک پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور پاکستان کی بڑی بار کونسل نے الیکشن کمیشنر کے اوپر اعتراض اٹھانا شروع کر دیا ہے. پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار کونسل اور سندھ کی بار کونسل, انہوں نے یہ کہا جی کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی شفاف اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے. چیف الیکشن کمیشن نے اپنے آبائی حلقے جہلم میں 13,82,000 آبادی پر قومی اسمبلی کے 2 حلقے بنا دیے. 13 لاکھ آبادی کے شہر حافظ آباد میں قومی اسمبلی کی 1 نشست رکھی گئی ہے. یہ انہوں نے ایک الزام لگایا ان کے اوپر, یہ بھی کہا کہ ضلع راولپنڈی میں بھی عدم توازن دیکھنے میں آیا ہے. گجرانوالہ میں بھی آبادی کے تناسب پر قومی اسمبلی کی اضافی نشست شامل کی گئی ہے. چیف الیکشن کمیشن کا طرز عمل عام انتخابات کی سالمیت کے لیے سنگین شبہات کو جنم دیتا ہے. تو ان کو ہٹایا جائے یا استعفیٰ دیں. پھر انہوں نے حلقہ بندیوں پر بہت اعتراضات کیے ہیں, انتخابی طریقہ کار پر بھی اعتراض کیا ہے, اور یہ کہا جی اگر 8 فروری کو انتخابات شفاف طریقے سے کرانے ہیں تو پھر تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. آزاد امیدوار لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی ان کو پتہ ہے کہ آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گے. تو ان کا پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ ہے. پاکستان بار کونسل کے بارے میں تاثر یہ کہ یہ مسلم لیگ نون کے بڑے قریب ہیں, اور جب عمر طاہر بندیال صاحب جو کہ اس وقت تحریک انصاف کے بڑے قریب ہوا کرتے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ساس اور بہو والی جو آڈیو تھی وہ بڑی معروف آڈیو ہے, تو اس وقت کی جو بندیال کوٹ تھی اس کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ بھی انفیئر ہے, لیکن اس وقت کسی نے ان کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا. اور اس وقت پاکستان بار کونسل کوئی پوزیشن لیتی تھی تو کہا جاتا تھا یہ نواز شریف گروپ ہے, کیونکہ پاکستان بار کونسل کے ارکان سے, عہدیداران سے بندیال صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا, یہ ملتے نہیں تھے. یہ یعنی لوگ بڑا ان میں بھی غرور, تکبر اور اہنکار تھا نا, تو یہ یعنی منہ نہیں لگاتے تھے کسی کو, میں نے نہیں ملنا کسی سے, جاؤ ہوگی بار کونسل تو ہوگی. کچھ بار کونسلوں کے ساتھ ان کا تعلقات اچھا تھا جو کہ ان کی پارٹی کے ہم خیال لوگ تھے, تو اس وقت بار کونسل کے اوپر یہ اعتراض تھا. اب سوال یہ کہ سارے وکیل کیوں یک زبان ہو گئے ہیں, تو وجہ بڑی سیدھی صاف ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, لیکن اس سے پہلے ایک خبر اور آپ کو دے دوں کہ الیکشن کمیشن کا فیئرنیس کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے احد چیمہ کو سرکاری عہدہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے, کیونکہ وہ ماضی میں شہباز شریف کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور اس وقت وہ حکومت کے ایڈوائزر ہے. تو چیف الیکشن کمیشن نے ان کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ آرڈر کر دیا ہے,
اور ان کے خلاف درخواست دی کہ ان کے ہوتے ہوئے الیکشن فیئر نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن نے نگران وزیر انوار اللہ کاکڑ کے مشیر احد چیمہ کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ یہ مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ تھے۔ الیکشن کمیشن نے کابینہ ڈویژن کو ہدایت کیا ہے کہ انہیں ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ درخواست گزار کی درخواست درست ہے۔ احد چیمہ سابق حکومت کا حصہ رہے ہیں اور وہ ابھی بھی الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نگران وفاقی وزیر ہے برائے نجکاری فواز حسن فواد، یہ بھی نواز شریف کے ساتھ رہے ہیں، ان کے پی ایس او تھے، ان کے پرنسپل آفیسر تھے، ان کو پرنسپل سیکرٹری تھے۔ ان کے حوالے سے درخواست کی سماعت 21 دسمبر کو ہونا ہے، تو پروبیبلی یہ بھی ہٹا دیے جائیں گے۔ تو الیکشن کمیشن تو اپنی طرف سے فیئرنیس شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو اعتراض یہ ہے، چونکہ عمران خان صاحب ماضی میں چیف الیکشن کمیشن کو ہٹانے کا مطالبہ کر چکے ہیں، اور اب چیف الیکشن کمیشنر جو ہے انہوں نے الیکشن کرانے کا جو فیصلہ ہے، یعنی کس سے الیکشن کرایا جائے گا، اس کے لیے بیوروکریسی کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے خلاف بھی پی ٹی آئی عدالتوں میں جاری ہے، کبھی پشاور ہائی کورٹ، کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی جج اعتراض کر رہے ہیں، کبھی اور اعتراض کر رہے ہیں۔ تو وکلا برادری کے اندر ایک رد عمل پایا جاتا ہے کہ جی یہ جو الیکشن کمیشنر ہے اس نے جوڈیشری کو انڈرمائن کیا ہے، کیونکہ اس نے آروز اب جوڈیشری سے نہیں لیے، یہ الیکشن جو ہے وہ بیوروکریسی سے کرانے کے چکر میں ہے۔ تو یہ لڑائی ہے، یہ وکیل اب کہتے ہیں مجہ مجہ یہ پہنا ہوتی ہے، تو سارے بارز اکٹھی ہو گئی ہیں کہ الیکشن کرانا ہے تو عدلیہ کے ذریعے کرایا جائے۔ اب چونکہ الیکشن کمیشن ڈٹ گیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی آرڈر دیا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، تو جس طرح وہ الیکشن کرائیں گے اسی طرح الیکشن چلیں گے۔ تو اب یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ خاص کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جی نواز شریف کی ٹیم اب میدان میں اتری ہے اور وہ پھڈا ڈال رہی ہے، وہ رولا ڈال رہی ہے تاکہ الیکشن ملتوی ہو جائے۔ اگر چیف الیکشن کمیشن کو ہٹا دیا گیا یا ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کو مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو یہ الیکشن کو التوا میں ڈالنے کی کوشش ہے، یعنی چیف الیکشن کمیشن ہٹ گیا تو پھر الیکشن تو کٹائی میں پڑ جائے گا۔ تو اس عمل کو بھی اس سے جوڑا جا رہا ہے، حالانکہ خود پی ٹی آئی عدالتوں میں جا کے کہہ رہی ہے جی الیکشن آگے کرو یا جوڈیشری سے کرائیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے سارا الیکشن ہی جوڈیشری بیس رکھا ہوا ہے، ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں، ایک ہی دعوی ان کے پاس۔ دعوے ایسے اور بھی ہیں، وہ کسی اور پروگرام میں ذکر کروں گا۔ 2-3 خبریں بڑی ہیں جو کہ ویریفیکیشن مانگتی ہیں، اس کے لیے کام کر رہا ہوں میں، جلدی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن یہ خبر تو طے شدہ اور مصدقہ ہے کہ وہ جوڈیشری کے ذریعے وکیلوں کے بھائی، ججوں کے بھائی، بھتیجے، سالے، اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ دے کر وہ الیکشن میں اتارنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سامنے کھڑے ہو جائے، کیونکہ عدالت کے سامنے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی ہو سکتی نا۔ آئینی اور قانونی طور کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، جن کے خلاف یہ کھڑا ہونے جا رہے ہیں اگر وہ سیدھے ہو گئے تو سارے دوڑ جائیں گے۔ اگر ادھر سے ڈنڈا چل گیا تو ڈنڈا چل جائے گا۔ تو یہ پابندی کے جو اشارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کسی پہ پابندی لگ سکتی ہے، تو اشارے تو آ رہے ہیں لیفٹ رائٹ سے کہ پابندی بھی لگ سکتی ہے، تو ذرا ہوش کے ناخن لیں اور یہ شادی ہونے دیں، جہیز کا رولا نہ ڈالے کہ جہیز رولا پا کے پہ گئے ہو۔ تو سپریم کورٹ ورسز کاریگر لوگ، یہ ہے مقابلہ اس وقت۔ کاریگر لوگ کون ہے؟ سارے وکیل اکٹھے ہو گئے، یا تو ساڈے کو الیکشن کراؤ، ہمارے آر اوز لیں، ہمارے اسسٹنٹ آر اوز لیں، یہ بیوروکریسی کو ہٹائیں سائڈ پہ، کوئی عدالت فیصلہ دے دے کہ ہاں جی الیکشن اب عدلیہ کرائے گی اور جوڈیشل افسران کرائیں گے، لا افسران کرائیں گے، پھر خوش رہیں۔ تو چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ظاہر ہے یہ تو دیکھیں جو اعتراض کر رہے ہیں یہ وہی لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو کل چیف آف آرمی اسٹاف پر بھی اعتراض کر رہے تھے۔ 2 لانگ مارچ کیے عمران خان صاحب نے آرمی چیف کی تقرری روکنے کے لیے، جنرل آصف کی تقرری روکنے کے لیے، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس دائر کیا یہ چیف نہ لگے۔ اب انہیں چیف الیکشن کمیشن بھی پسند نہیں ہے، تو پھر یہ کوئی ورچوئل اپنا الیکشن کرا لیں، کوئی ورچوئل چیف لے آئے، کوئی ورچوئل چیف الیکشن کمیشنر بٹھا دیں۔ ان کا جو چیف الیکشن کمیشنر تھا وہ اب پی ٹی آئی کے چیئرمین بن گیا ہے، یعنی جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں یہ پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کے چیئرمین تھے، اب وہ پارٹی کے چیئرمین بن گئے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں نا کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹامی، یہ حال ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن کو ہٹا دو۔ تو یہ اپنی مرضی کا امپائر چاہتے ہیں، یہ جو دوسروں پہ الزام لگاتے تھے نا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات خان صاحب کی نہیں ہے یا ان کی پارٹی کی کہ جو انہوں نے دوسروں کے بارے میں کی ہو اور پلٹ کے ان کے منہ پر نہ پڑی ہو۔
جی نواز شریف اپنا امپائر لے کر الیکشن لڑتا ہے، تو آپ اپنی مرضی کا امپائر مانگ رہے ہیں کہ ساری مرضی کا امپائر دے دو. بھائی لڑو نا الیکشن. سارے پول تو بتاتے ہیں کہ عمران خان کو 90% لوگوں کی حمایت ہے، تو امپائر کوئی بھی ہو. اگر ایک ٹیم سمجھتی ہے کہ وہ آسٹریلیا جتنی طاقتور ہے اور سامنے کھیل رہی ہے مالدیپ، اور پھر بھی کہ جی نہیں امپائر ساری مرضی کا لاؤ، تو پھر وہ طاقت کہاں گئی؟ کچھ دوست جو ہے وہ کمنٹس میں اعتراض کرے کہ آپ کو لفظ بڑھ گیا بڑا پسند آیا. تو بھائی کچھ لفظ ہوتے ہیں جو بڑے کمپریہنسو ہوتے ہیں. تو یہ بڑھ گیا جو ہے نا، یہ بہت سی چیزوں کا احاطہ کر دیتا ہے. ہم کہتے تھے چیپٹر کلوز، باب ختم. تو یہ بڑھ گیا جو ہے نا بڑا مناسب لفظ ہے. یہ اس کو آپ نے استعارہ لینا ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے. اس کے اوپر آپ نے غصہ نہیں کرنا کہ یہ بڑھ گیا آپ کیوں استعمال کرتے ہیں. بھائی ایک بڑا کمپریہنسو لفظ ہے اور اس کے اندر ایک فن بھی ہے، تو کبھی کبھی فن بھی ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنے. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردن واقع بہت خیال کیے.